اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے پر تیار نہ ہو جائے۔ ہمیں حکمران چاہیے حضرت ابو بکر جیسا، حضرت عمر جیسا، عثمان و علی جیسا، خلفائے راشدین جیسا۔ کیا میں نے اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کیا کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچئے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ میں بذات خود کس حد تک اسلام پر عمل کر رہا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسانوں پر بہت سے احسانات ہیں، بہت سے انعامات ہیں۔ ان نعمتوں میں سے، ان احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت وہ حریت کا ہونا ہے، آزادی کا ہونا ہے، خود مختاری کا ہونا ہے۔ برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ ملک کا ملنا کہ وہ پرسکون ہو کر، بے خوف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اللہ کو منائیں، اور دشمنوں کی یلغار اور ان کی طرف سے ہونے والی سازشوں سے محفوظ رہیں، اور پھر تگ و دو کرنے کے بعد، محنت اور کوشش کرنے کے بعد، جد و جہد کے بعد ان کو اس عظیم ملک کا ملنا جو کہ پاکستان ہے، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں پر مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن رب ذوالجلال پھیرتے رہتے۔ کبھی انسان خوشحالی میں ہے، کبھی انسان بد امنی میں ہے، خوف میں ہے، شدت میں ہے، مصائب میں ہے، تو پھر کبھی وہ وقت آئے گا کہ انسان بے حد پرسکون ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اپنی پاک کلام میں ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل ایمان اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا جو عظیم وعدہ ہے وہ یہ ہے
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ رب ذوالجلال ان کو زمین میں جانشینی عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں، جس طرح خالق کائنات نے پہلی قوموں کو بھی حکومتیں عطا کی۔ اور پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایمان والوں کے لیے جس دین کو پسند کر چکے ہیں، پھر ایمان والوں کو اللہ اس دین کا اقتدار بھی عطا کرتے۔ تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیتے، وہ پرسکون ہو جاتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ تین کام جب ہو گئے، جو چوتھا اور سب سے اہم کام وہ یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اب جب اللہ نے حکومت بھی دی، وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا اس دین پر وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اقتدار بھی دے دیا، اللہ نے ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا، اطمینان میں تبدیل کر دیا۔ اب بندوں کی ذمہ داری یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کہ بندے صرف اور صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے پھر انکار کیا تو یہ فسق و فجور والی موت مرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں کہ ایک وقت تھا پریشان تھے، مشکلوں میں تھے، اور پھر اللہ نے حکومت بھی دی، اقتدار بھی دیا، اور دین پر علی الاعلان عمل بھی کر سکتے تھے، اور اس کے باوجود بھی یہ کام نہ کریں، انکار کر دیں، اللہ کی عبادت کو ترک کر دیں، اللہ کے احکامات کو بھلا دیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں اور عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں، اسلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا اسلام کا، اسلام کو عام کرنے کا، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا، آپ اکیلے تھے، آپ نے اکیلے ہی دعوت کا کام شروع کیا، پھر لوگ جڑتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، قافلہ بنتا گیا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو قوت بخشی، اقتدار بخشا۔ وہ کفار جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، جن سے مسلمان ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اب وہی کفار کے دل میں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بٹھا دیا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لوگ پریشان تھے کہ کیا وہ بھی دن آئے گا کہ آج ہمیں عرب کے کفار کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، کیا وہ بھی دن آئے گا کہ ہم بالکل اطمینان اور پرسکون ہوں؟ تو وہ دن آیا۔ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تمہیں زمین کی جانشینی عطا کرے گا جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میرے سامنے زمین کو سکیڑ کے رکھ دیا، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، زمین کے سارے اطراف کو دیکھا، اور پھر میرا یہ جو دین ہے، جو اللہ نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ ایک ایک جگہ پر جا کر یہ دین پہنچے گا۔ ساری کی ساری زمین مجھے سکیڑ کر دکھا دی گئی ہے، اس زمین کے ایک ایک قطعے پر جا کر یہ دین اور یہ اسلام، اس کی دعوت پہنچے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو قوت بخشی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مضبوط ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کے علم کو بلند کیا، جہاد کے علم کو بلند کیا، اور جوک در جوک مسلمان لوگ ہوتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور لمبے سے لمبا قطع اور لمبے سے لمبے دور تک اور لمبے سے لمبے دور دور تک اسلام کی دعوت پھیلی، اور کافی قطع زمین وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ پھر اسلام کی دعوت مضبوط ہوتی گئی، مسلمانوں کے پاس جہاں جہاں حکم آتا گیا، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی آتی رہی، وہاں پر اسلام کا نظام اور اسلام کا قانون نافذ ہوتا رہا، اور لوگ جو خوف میں تھے، جو شدت میں تھے، پریشانی اور کرب میں تھے، وہ امن میں آتے رہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنے فقر کی شکایت کی، دوسرا آیا، اس نے آ کر یہ ذکر کیا کہ ہمیں راستوں میں امن نہیں ہے، خوف رہتا ہے، کفار ہمیں لوٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو کہا کہ اے عدی، وہ وقت آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ ایک عورت حیرہ سے سفر کرے گی اور اکیلی اور تنے تنہا آئے گی، بیت اللہ میں پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی مخلوق، کوئی جاندار اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر اتنا اطمینان تھا، اتنا سکون تھا اور اتنا امن تھا کہ کوئی بھی شک کسی کے دل میں کسی کافر کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، ان کو ان کے ایمان پر آزماتا ہے، پھر رب ذوالجلال ایسے ان کو زمین کی حکومتیں عطا کرتا ہے اور ان کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کی وجہ سے ان کو عزتیں ملیں، رفعتیں ملیں، بلندیاں ملیں، اور اسلام کے قانون کے نفاذ کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال، ہر قسم کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عزتیں بخشی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم جائیں، بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، اور خلافت عثمانیہ کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے عثمانیہ کا، آخری سالوں میں اگر دیکھا جائے، مسلمانوں سے اگر خلافت چھینی تو ان کے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے کہ جو کام ان کو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے، اللہ کو منانے کے لیے کرنے چاہیے تھے، جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری حکومتیں چھن لیں۔ یہ عہد، یہ عروج کا دور یہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم کو حکومت دیتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم کسی قوم کو اقتدار بخشیں، قوت بخشیں، خلافت بخشیں، حکومت عطا کریں، اس قوم کا کام کیا ہو؟ اقاموا الصلاۃ، دین کی پابندی کریں، دین کے احکامات کو اپنائیں، دین کے مطابق زندگی بسر کریں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے روکیں۔ جب ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کیا، گناہوں کی دلدل میں پھنسے، اللہ کو بھلایا، تو پھر مسلمانوں پر زوال آیا۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں ہم بنی اسرائیل کو، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر فرعون کو مسلط کیا، اور فرعون جب ان پر مسلط ہوا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا،
نقصان پہنچاتا، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک ایک تکلیف اور ایک ایک سزا ان کے لیے مختص کی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کے دور حکومت میں، فرعون کی اقتدار میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی فرعون سے اور اس کے شر سے اور اس کے حواریوں سے، اور فرعون کا خاتمہ ہوا، وہ سمندروں میں ڈوبا اور غرق ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔ اور جب ان بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت آزادی ملی، حریت ملی، اختیار ملا، خود مختار ہوئے، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے دور کا خاتمہ ہوا، اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ صرف اور صرف ایک رب کے آگے جھکیں، ایک اللہ کو منائیں، ایک رب کو راضی کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی، کھانا کھانے کے لیے منو سلوا اترا کرتا تھا، نا قدری کی، کہا کہ بس کھا کھا تھک گئے، اب دال، ساگ، ککڑی اور پیاز یہ چیزیں ہمیں کھلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کام سے منع فرماتے، کہا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، ہیلے اور بہانے نکالے، اور کہا کہ اللہ نے ہفتے سے منع کیا، اچھا ہفتے کو تو نہیں پکڑتے، بس ایسے کچھ انداز اپنا لیتے ہیں تاکہ مچھلیاں ہمارے قریب آ جائیں، ہم وہ شکار اتوار کو کر لیا کریں۔ ہیلے اور بہانے ڈھونڈے، پہلے کمزور تھے اور فرعون کی اذیتوں کا شکار تھے، اللہ نے وہ سب کچھ ختم کیا، اقتدار دے دیا، قوت دے دی، آزادی دے دی، حریت دے دی، اور اب ان کو چاہیے تھا کہ رب کا شکر ادا کرتے، اللہ کو مناتے، اللہ کو راضی کرتے، لیکن یہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، جو انبیاء اور رسول ان کی طرف بھیجے گئے بلکہ ان کے قتل کا ارادہ کرتے، ان کو قتل کرنا چاہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل و خوار کیا، رسوا کیا، اور آج تک یہ ذلیل و رسوا ہو رہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پیشوا مقرر کیے، ائمہ مقرر کیے ان کے لیے، وہ جب تک صبر کرتے رہے اور ہماری آیات پر جب تک ان کو یقین تھا، یہ امن میں رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے صبر کا دامن چھوڑا اور نافرمانی کا طریق اختیار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، رب ذوالجلال نے ان پر ذلتیں اور رسوائیاں اور پستیاں ان پر مسلط کر دی۔ رب اقتدار دیتے، حکومت دیتے، غلبہ دیتے، قوت دیتے، حقیقی معنوں میں اس نعمت کی قدر وہی کرتا ہے کہ جس کو وہ وقت یاد ہوتا ہے جو اس نے اذیتوں میں گزارا ہوتا ہے، اور جب امن کا وقت آتا ہے وہ اس امن کے وقت کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو نہیں بھلاتا۔ ہم بھی دیکھیں، ہمارے آباء نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور سب سے زیادہ قربانیاں اگر پیش کی تو علماء کرام نے پیش کی، شاہ اسماعیل شہید نے پیش کی، شاہ احمد شہید نے پیش کی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف سب سے پہلے تحریک آزادی چلائی، اور یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک الگ قوم ہیں، الگ فکر رکھتے ہیں، الگ سوچ رکھتے ہیں، یہ کسی کی ماتحتی قبول نہیں کر سکتے، اور جہاد کے علم کو اٹھایا۔ سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی چیز سے انگریز کو ہوئی تو وہ شاہ احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے ہوئی، اور آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے علماء نے اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے قربانیاں پیش کی، اور وہ تمام علماء کرام جنہوں نے شاہ احمد شہید کا ساتھ دیا، ان کی تحریک کا حصہ رہے اور اس تحریک جہاد میں شامل رہے،
जिस के बारे में अंग्रेज को पता चलता था उसके ऊपर सजाएं होती और उनको नुकसान पहुंचाया जाता। उनमें एक सरे फहरिस्त मौलाना जाफर थानीसरी, जिनको काला पानी भेजा गया, 20 साल की सजा काट कर आए मौलाना जाफर थानीसरी, उनको ये सजा हुई तो सिर्फ इसलिए कि ये शाह इस्माइल शहीद और शाह अहमद शहीद की जो तहरीक है उसके लिए माल फराहम करते हैं और उसके लिए अफराद फराहम करते हैं। और अगर किसी को मौका मिले तो मौलाना जाफर ने जो अपनी काला पानी के अंदर जो रुदाद है वो लिखी और जो अज़ियतें और जो तकलीफें बर्दाश्त की वो सारी लिखी, वो काला पानी किताब के नाम से मारूफ तरीन किताब है। आप वो पढ़ें तो दिमाग खुल जाए और एक मर्तबा इंसान की तबीयत हिल जाए कि आपके बुजुर्गों ने, आपके उलमा ने, आपके अकाबिरीन ने किस हद तक, आखिरी हद तक जाकर अपने इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की, अज़ियतें बर्दाश्त की। और इतनी तकलीफ और इतनी अज़ियतों और मुसीबतों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान बना। और हिजरत के वक्त जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, अज़ियतें बर्दाश्त की, वो तो कई ऐसी हैं कि हम सुन भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को जख्मी किया गया, वो बच्चे जो दूध पीते की जिनकी उम्र थी उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। और ये कुर्बानियां, बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां देकर हमने इस मुल्क को हासिल किया। और तुम्हारे अकाबिरीन की इतनी कुर्बानियां और तुम उन कुर्बानियों की कदर ही ना करो। ये मुल्क जब मिला तो चाहिए तो ये था कि जिस नजरिए की बिना पर, जिस कायदे की बिना पर और जिस फिक्र पर यह मुल्क हासिल किया गया, उसी फिक्र को आगे चलाया जाता और उसी फिक्र के तहत इस मुल्क के निजाम को बनाया जाता। पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान मुस्तहकम उसी वक्त होगा जिस नजरिए पर पाकिस्तान बना, उसी नजरिए की जब तक बका रहेगी तब तक पाकिस्तान जिंदा और जावेद रहेगा। और वो नजरिया दो कौमी नजरिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, ये एक दीन पर इकट्ठे नहीं हो सकते। लिहाजा मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत चाहिए जहां पर मुसलमान खुलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। और पाकिस्तान का इस्तेहकाम उसी वक्त मुमकिन है कि जिस बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमने इस मुल्क को हासिल किया, जब तक इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून रहेगा, अल्लाह की हाकमियत रहेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कवाइद और ज़वाबित और मुल्क को चलाने के लिए शरई उसूलों की पाबंदी की जाएगी, यह मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। इस मुल्क के अमन के लिए जरूरी यह है कि हम सबसे पहले जो हमारा निजाम हो अदालत का, अदलिया का, वो निजाम इस्लामी निजाम हो। हम मानूस हैं अंग्रेजों के निजाम से, वो यहां से तो गए लेकिन अभी तक वो निजाम खत्म ना हुआ। हम मानूस हैं उनकी रिवायात से, उनकी आदात से, और वो अभी तक बाकी। जब ये मुल्क हासिल किया तो हमें यह चाहिए कि हम इस मुल्क के अमन और उसकी बका के लिए इस मुल्क में जब फैसले हों तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मुताबिक फैसले। और जो लोग इक्तदार हासिल करें, हुकूमत हासिल करते हैं, ओहदा हासिल करते हैं, वो अपने इस ओहदे को और अपनी इस जिम्मेदारी को सही मानों में और बखूबी सरंजाम दें। अगर वो बखूबी सरंजाम देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हां भी सुरखरू होंगे और अवाम के हां भी सुरखरू होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक शख्स निगरान है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर शख्स से उसकी उस निगरानी के बारे में सवाल करना है। किसी को MNA का ओहदा मिले, MPA का ओहदा मिले, या महल्ले के नादिम का ओहदा मिले, या छोटे से छोटा कोई भी ओहदा मिले, हुकूमती ओहदा, उसको ये चाहिए कि अपनी इस जिम्मेदारी को सही मानों में निभाए।
درست طریقے سے نبھائے، کسی قسم کی خیانت سے کام نہ لے۔ اس لیے نہیں کہ سیاست میں جا کر اپنا مال مزید بڑھانا ہے، بلکہ سیاست اگر آپ اس میں قدم رکھتے ہیں ملک کے اقتدار کے لیے، ملک میں امن کے لیے اور عوام کی خیر خواہی اور اصلاح کے لیے قدم رکھیں، ایسے فیصلے کیے جائیں جو عوام کی خیر کا باعث بنے۔ اور عوام کی آسانیوں میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام پر جو ٹیکسز کا دباؤ ہوتا ہے، غریب لوگ جو ہے ان ٹیکسز کا شکار ہو کر اذیتوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ عوام کی بہتری کا کام کیا جائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک شخص تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں حکمران وہ ملیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جن کا کردار ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ان کی صداقت ہو، حضرت عثمان جیسی ان کی سخاوت ہو، حضرت علی جیسی ان کی شجاعت ہو۔ ہم ایسے حکمران چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور دیکھیں اور ٹٹولیں کہ کیا ہم اپنے نفس پر، اپنی جان پر کیا اسلام کو نافذ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہوں، کیا میں اپنی وہ ذمہ داری، وہ ڈیوٹی صحیح معنوں میں سر انجام دیتا ہوں؟ میں ایک سکول میں استاد ہوں یا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں یا کالج میں پروفیسر ہوں، میرے ذمہ جو کام لگایا گیا کیا میں وہ صحیح معنوں میں سر انجام دے رہا ہوں؟ میرے ذمہ میری اولاد کی تربیت ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا ہے، اپنے گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کو پردہ کروانا ہے۔ کیا میں اپنے گھر پر اسلام نافذ کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کر رہا ہوں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے پر تیار نہ ہو جائے۔ ہمیں حکمران چاہیے حضرت ابو بکر جیسا، حضرت عمر جیسا، عثمان و علی جیسا، خلفائے راشدین جیسا۔ کیا میں نے اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کیا کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچئے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ میں بذات خود کس حد تک اسلام پر عمل کر رہا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب میری اصلاح ہوگی اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسانیاں اور مہربانیاں ہوں گی۔ اللہ حکمران بھی وہ عطا کرے گا جن کے دل میں ایمان خلفائے راشدین جیسا ہوگا۔ سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے، خود کو بہتر کرنا ہے، اپنی ذات پر اسلام کا نفاذ کرنا ہے، اپنے اوپر اسلام کو قائم کرنا ہے۔ تو محترم ساتھیو، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ احباب کے سامنے رکھی، تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر صورت، ہر کوشش کر کے جس حد تک اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ ملک کی ترقی میں مالی طور پر، ملک کی ترقی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور ملک کو ٹیکنالوجی فراہم کر کے، ملک کی فوج کو مضبوط کر کے، ملک کے اداروں کو مضبوط کر کے، تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ ہر ایک فرد کی یہ فکر اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے ملک کے اندر میں نے ایسا کوئی کام کر کے جانا ہے جو ملک کو فائدہ دے، جو ملک کو فائدہ دے اور میرا ملک دن بدن ترقی کر۔ آج ہمارے نوجوانوں کی سوچ صرف یہاں تک محدود ہے کہ ہم نے کھانا کتنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیسے کمانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوان کی سوچ ہے ہی کچھ نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے 2 ٹائم کی روٹی مل جائے، میری بیوی بچوں کا خرچہ ہو جائے۔ صرف یہی مقصد حیات، صرف یہی لیے ہوئے۔ ہمیں اس سے اگلا قدم اٹھانا چاہیے، اپنی سوچ کو بلند کرنا چاہیے، فکر کو بلند کرنا چاہیے۔ ہم محض اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ ہم سوچیں ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی کامیابی کے لیے۔ جس حد تک ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، ہم اس نعمت کو صحیح معنوں میں جانیں اور سمجھیں. اور ہمارے نوجوان جو ان دنوں میں خاص طور پر آج 14 اگست کے دن، آزادی کے دن میں جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کے بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک لیا ہے. اس لیے یہ ملک نہیں لیا تھا کہ منہ میں توتیاں اور باجے ڈال کر لوگوں کے کانوں کو کھاؤ اور اپنے بڑے بڑے ڈیکوں پر گانے چلا کر وہ تم لوگوں کو سناؤ. آپ نے اگر خوشی بھی منانی ہے، خوشی بھی آپ کی ہو تو اسلام کے طریقے پر، اسلام کے طرز پر، اور اس ملک میں دی گئی لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں. ان کی قربانیوں کو یہ باجے بجا بجا کے بلائیں مت. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، ملک کے دفاع کے لیے کام کریں. وما علی الا البلاغ المبین.